आदाब, जय हिंद, जय भारत। मैं मोहम्मद तौफीक BTS न्यूज़ एंड TV चैनल में आपका इस्तकबाल करता हूं। आइए देखते हैं आज की ताज़ा खबर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह FMS वेलफेयर ट्रस्ट जो ऑर्फनेज का यहाँ पर इंतज़ाम किया है, और आज ये ऑर्फनेज हमको जो सख्त से सख्त ज़रूरत पड़ी, जैसे हालिया दिनों में आपने देखा कि एक खातून का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। और बच्चे को ऊपर उठाना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जैसा कि आप जानते हैं कि FMS वेलफेयर ट्रस्ट जो हर महाज पर हर मामले में तमाम तर लोगों की खिदमत कर लेते चला आ रहा है, इसी के ज़िमन में FMS वेलफेयर ट्रस्ट ने ऑर्फनेज का अहतमाम किया। और ये ऑर्फनेज का जो अहतमाम करना पड़ा हमें, जिस तरीके से हमारा तो प्रोग्राम ऑर्फनेज तैयार करने का ही था, लेकिन हालिया दिनों में आपने देखा कि एक खातून को बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया गया, और उसके शौहर ने उसके साथ ये बेदर्दाना हरकत करते हुए उनके मासूम बच्चे रोड पर आ गए। ना आज बच्चों के लिए बाप है ना माँ है। तो इनकी कफ़ालत देने के लिए FMS वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने डोनर के ज़रिए मोहतरमा सुमाया बानो ने इनकी कफ़ालत की ज़िम्मेदारी ली FMS के साथ। और ये तमाम के तमाम बच्चों को, जो 7 बच्चे, जिसमें एक ही लड़का है, ये जो दिख रहा है आपको छोटा सा बच्चा, ये एक छोटा बच्चा है, माँ बाप के पूरे 6 बच्चियाँ हैं, लड़कियाँ। इन तमाम की कफ़ालत FMS वेलफेयर ट्रस्ट, इनका मकान, खाना पीना, रहना, स्कूल, पढ़ाई, दीनी तालीम, दुनियावी तालीम, और उसके बाद इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ हमारी हयात रहे तक, और फिर उसके बाद की ज़िम्मेदारियों तक पूरी की पूरी ज़िम्मेदारी FMS वेलफेयर ट्रस्ट ने अपने सुपुर्द ली है। और ये सारा तमाम काम किया जाएगा, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि तुम यतीम के सर पर हाथ फेरो, यतीम के साथ में रहो, यतीम के साथ रहने वाला मैं और वो दोनों जन्नत में एक जा होंगे, जिस अंदाज से आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये काम करने का हमें तौफीक अता फरमाई है, और ये काम को हम सच्चे दिल से कर सकें और इनकी सही तरीके से खिदमत कर सकें। और इसके अलावा भी जितने भी यतीम बच्चे रहेंगे उनके लिए भी इंतजाम किए जा रहे हैं, उनके लिए भी इंतज़ाम किया जाएगा। माँ बाप की, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि हम ओल्ड एज होम की तरफ भी तवज्जो दे रहे हैं। बहुत जल्द ओल्ड एज होम बहुत बड़े पैमाने पर तैयार किया जाएगा, ताकि वो माँ बाप जिनके औलाद उनको छोड़ रही है, उनके लिए भी एक बेहतर से बेहतर इंतज़ाम FMS वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से हो। यही बातें मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला ये बच्चों की कफ़ालत के साथ हम कोशिश करेंगे कि हम अपनी दुनिया और आखिरत संवार सकें। FMS वेलफेयर ट्रस्ट के इस कारनामे को कबूल फरमाएं। आमीन। FMS बहुत बड़ी बात है जो है, ये मासूम बच्चों पे जो अल्लाह ताला की तरफ से उनको दिल में डाला है, और ये मासूम बच्चों की ज़िंदगी संवार रहे हैं। उनको अल्लाह मियाँ तरक्की दे, हर कदम पे इतनी तरक्की दे कि पूछो ही नको। आज 5 है, अल्लाह मियाँ इनको रिस्क रोटी में तरक्की दे, उनके रोज़ी रोटी में, और ये इनको बच्चों को, मासूम बच्चों को इल्म की दौलत से नवाजे, रिस्क में अल्लाह मियाँ तरक्की दे, सुबह शाम इनको रिस्क मिले। उन्हें FMS की तरफ से, अल्लाह की तरफ से मिलने वाला है वो तो, लेकिन ज़रिया है जो है हसन नवाज खान FMS है, अल्लाह मियाँ उनको तरक्की दे। बस आज FMS वेलफेयर ट्रस्ट से एक नया यतीम खाने के लिए जो कोशिश हुई है, अल्लाह इसमें कामयाब करे। इन यतीम बच्चों का इतने हैं, आगे चल के ऐसे और कई यतीम खाने FMS वेलफेयर ट्रस्ट खोलेंगा इंशाअल्लाह ताला। ऐसे और काम करते रहेंगे। ये एक ही फैमिली है फिलहाल। रहने के लिए यहीं पे जगह इंतजाम किया गया है। बच्चे को बिठाइए, बच्चे को बिठाइए। अल्लाह आप लोगों की इस खिदमत को खूब। हाँ, ऐसा बड़ी बहन है, वो बच्ची को जो है सो हम, क्योंकि बच्ची जो 10 साल के ऊपर हो गई, पर्दे की मीडिया गए आज हमारी इफ्तिताई तकरीब है, इसलिए लेकर आए। वरना इनके माँ बाप भाई बहन हम तमाम मिलकर इस टीम की तरफ हिफाजत करेंगे और उनका इंतजाम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।
هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون صدق الله العظيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز سامعین کرام، تھوڑے سے وقت میں اہم باتیں رکھ دینے کی، پیش کر دینے کی، سنانے کی سعادت حاصل ہو. یہ جو کام ہو رہا ہے یہ معمولی کام نہیں، یہ بہت اونچا کام ہے. ایسا کام ہے جس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم او كما قال الرسول صلی اللہ علیہ وسلم. بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، تو پھر کیا دیکھتا ہے؟ وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، بلکہ اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، اس میں کیا جذبہ تھا. وَلَكِنْ يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے. تو بڑی خوش نصیبی ہے ان لوگوں کی جو اس کام میں جٹے ہوئے ہیں. دامیں، درہمیں، سخنیں خرچ کرنے کے اعتبار سے، توجہ دلانے کے اعتبار سے، تقسیم کرنے کے اعتبار سے ہر ایک کا اپنا اپنا مقام ہے. ایک حدیث قدسی میں
اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا کلام ہے لیکن قرآن مجید نہیں ہے، اس کو حدیث ہے۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمائے بندے سے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ساری چیزوں سے بے نیاز ہے، کھانا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا سب یہ عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عالی تمام نقائص، تمام عیبوں سے پاک ہے۔ اللہ الصمد ونقول هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہو یطعم ولا یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے، وہ کھلایا نہیں جاتا، اس کی شان ہے۔ تو یہ معمولی بات ہے، وہ قیامت کے دن اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، میں بھوکا تھا تو مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ مالک تیرے کو بھوک سے کیا تعلق؟ تو ارشاد خداوندی ہوگا کہ فلاں بندہ میرا بھوکا تھا، اگر تو اس کو کھلا دیا ہونا تو گویا مجھے کھلایا۔ آگے ارشاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی کہ اے میرے بندے، میں ننگا تھا تو مجھے کپڑے نہیں پہنایا۔ بندہ عرض کرے گا کہ مالک یہ تو عیب ہے اور تو سارے عیبوں سے پاک ہے، تجھے کپڑوں کی کیا ضرورت؟ اللہ ارشاد فرمائے گا اے میرے بندے، فلاں میرے بندے کپڑوں کے لیے محتاج تھے، تو اگر ان کی اس طرح مدد کر دیتا کپڑوں سے تو گویا تو مجھے کپڑے پہنایا ہوگا۔ تو غور کریں کہ یہ معمولی باتیں نہیں ہوتی، یہ بہت بڑی باتیں ہیں جس کے لیے الفاظ نہیں ہیں، جس کے بتلانے کے لیے الفاظ نہیں۔ پھر اللہ ارشاد فرمائے گا کہ اے میرے بندے، میں بیمار تھا تو میری مزاج دوسری نہیں کرا۔ تو بندہ عرض کرے گا مالک بیماری سے تیرا کیا تعلق؟ اللہ ارشاد فرمائے گا فلاں بندہ میرا قسم خوشی کے عالم میں تھا، اس کو انجیکشن کو پیسے نہیں تھے، اس کو گولیوں کے لیے پیسے نہیں تھے، اس کو دوا کے لیے پیسے نہیں تھے، اگر تو اس کی مزاج کو کرتا، اس کے لیے یہ مدد کر دیتا تو گویا تو میری مدد کیا ہوگا۔ تو وہ معمولی بات نہیں ہے، یہ روٹی ہمارے خالق نہیں ہے، یہ معمولی بات ہے۔ اللہ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کو، آپ کے صاحب زادے کو، اور یہ جتنے کام کرنے والے ہیں سب کو، ہمارے کریم صاحب کا اس میں بڑا حصہ ہے۔ اللہ ان کو اپنی، ہم منہ چاٹ کے باتیں کیا کریں گے، تھوڑی سی تعریف کر دیے، کہیں کی تعریف اس کی دارا رحمان جمنا سکندر سا بادشاہ اس تختے زمین پہ سینکڑوں آئے چلے، تو تعریف، لیکن اللہ نے خود سراہا ہے، اللہ خود تعریف فرمایا ہے نیک اعمال کرنے والوں، تو اس لیے کہنا ہے میرے بھائیوں، میں نے 2 مرتبہ میری آنکھوں سے میں نے دیکھا ہے، یہ روٹیاں معمولی روٹی نہیں ہوتی۔ ظہر کی نماز پڑھ کر میں جا رہا تھا، ڈیفنس کی دیوار کے پاس لوگ بچاؤ کا کھانا پھینکتے، دوپہر کی چلچلاتی دھوپ، گرما کا مہینہ، ایک شخص بیٹھا ہے، وہ کھانا کھا رہا ہے، بھوک اس کو مجبور کر دی۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اکرم الخبزا، روٹی کی عزت کرو۔ تو کیا صرف روٹی کی عزت کرنا، چاول کی نہیں کرنا، میوے کی نہیں کرنا، ایسا نہیں، بلکہ تمام جائز حلال چیزیں کھائے جانے والی اس کا احترام کرنا، اس کی عزت کرنا۔ اس کی عزت یہ ہے کہ اس کو ضائع نہیں کرنا، خود نہیں کھا سکے تو کسی کو کھلا دینا۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ روٹیاں معمولی روٹی نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ اور میں نے سکینہ کو دواخانہ وہاں جانے کا اتفاق ہوا تھا، آئے بنانا چاہتا ہوں، تو فرشتے آرگومنٹ کر رہے ہیں کہ وہ تو خون ریزی کرے گا، فساد کرے گا، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ تم نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ تو یقیناً اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وہ فرمان کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں سے جو خدمت لے رہا ہے،
یہ الحمدللہ ہمارے اور آپ تمام کے لیے بہت ہی خوشائن ہے. اور آج میں بالخصوص FMS ویلفیئر ٹرسٹ کے چیئرمین حسن نواز شریف صاحب جو اس کے چیئرمین ہیں، فاؤنڈر ہیں، ان کے چاچا یہاں پر تشریف لائے، میں ان کا استقبال کرتا ہوں. ساتھ ہی ساتھ خطیب و امام جامع مسجد بارکہ سلی بن عبد الرحمن دسرائی صاحب، علی بن شعبان صاحب، مرزا نعیم بیگ صاحب، ارجو بھائی، صادق باسرون صاحب اور دیگر تمام ہمارے ساتھی جو کچھ ہیں یہاں پر، میں ان تمام کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور آج کا یہ پروگرام جو ہم یتیم بچوں کو جو یہاں پر کفالت کے لیے کر رہے ہیں، بالخصوص FMS ویلفیئر ٹرسٹ کے وہ ڈونر سمیہ بانو جنہوں نے ایک کثیر رقم کے ساتھ ان بچوں کی کفالت کا ذمہ لیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں اور بہتر سے بہتر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے تمام جذبے کو قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کو خلوص کے ساتھ کام کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس یہی کہوں گا کہ جس طریقے سے کہا جاتا ہے کہ ولی تکمل العزت ولی تکبر اللہ، اور جب عزت کے دن مکمل ہو جائے تو تم اللہ کی بڑائی بیان کرو. تو یہ تو ہمیں اپنے روزوں کے بعد کہا جا رہا ہے، لیکن جب ہم اپنے کام کی عزت کو پوری کر رہے ہیں تو اس رب تبارک و تعالیٰ کے تکبیر کو بلند کرتے ہوئے آج کے پروگرام کا آغاز کرنا چاہیں گے کہ نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے تکبیر اللہ اکبر. انہی چند خیالات کے ساتھ میں چاہوں گا کہ حافظ صاحب اور ہمارے آپ جو ہے مل کر افتتاحی تقریب شروع کریں انشاءاللہ تعالیٰ. اس کے بعد